بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اس سے پہلے وعدہ ہوا تھا کہ کفر کی قسموں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ کفر انکار شیء مما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کے لیے تمام اجزاء و ارکان کا ماننا ضروری ہے۔ کفر میں تمام کا انکار لازم نہیں ہے، کسی ایک چیز کا بھی اگر انکار کیا گیا تو اس سے کفر لازم آتا ہے۔ کفر اس کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک کفر تکذیب، ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب۔ ایک کفر استکبار ہوتا ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ایک کفر اعراض ہوتا ہے، والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ ایک کفر ارتیاب ہوتا ہے، انہم لفی شک منہ مریب۔ اور ایک کفر نفاق ہوتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ازلی کفار کے باب میں آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا ان کے حق میں برابر ہے۔ آپ اپنا کام کرتے رہیے، لیکن آپ کو شکستہ دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے دعات کو، علماء کو ایک رہبری یہ ملتی ہے کہ ہم اپنا کام کر لیں، نتائج اللہ کے حوالے کرنے چاہیے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم کی علت تھی لا یؤمنون، اور اس علت کی علت ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اس لیے اس کو علت العلت کہا جائے گا کہ ازلی طور پر جن کے باب میں ایمان نہ لانا مقدر کیا ہے، مقرر کیا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی قوت سماعت پر بھی مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر مخصوص قسم کا پردہ ڈال دیا ہے جو انہیں حق بات کو دکھنے نہیں دیتا، دل میں اترنے نہیں دیتا اور کان میں گھسنے نہیں دیتا۔ اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ 3 اعضاء کا تذکرہ ہے۔ یہ تینوں اعضاء قلوب، سمع اور بصر، ان سے افادہ اور استفادہ ہوتا ہے، تأثر اور تأثیر ہوتی ہے۔ ان تینوں کی توفیق کو جب سلب کر لیا جائے تو نتائج خیر وجود میں نہیں آتے۔ اور قلب رئیس الاعضاء ہے، اس لیے اس کو مقدم کیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ایک آیت میں فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ۔ پتہ چلا کہ دلوں پر مہر لگ جانے سے فقاہت کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور ختم کی تفسیر ہمارے مصنف نے فرمائی طبع علیہا ای علی القلوب، اس پر طبع کر دیا، مہر لگا دی۔ اور طبع کے بجائے ختم کا لفظ استعمال کیا اس لیے کہ واستوثق، پختہ مہر لگا دی۔ اور جب مہر لگا دی، اس کو بند کر دیا، تو جس چیز پر مہر لگ جاتی ہے اس میں سے کوئی چیز باہر نہیں آتی اور باہر کی کوئی چیز اندر نہیں جاتی۔ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اپنی عبارت میں کہ فلا يدخلها ای فلا يدخل قلوبهم خیر، ان کے قلوب میں کسی بھی قسم کی خیر نہیں جائے گی۔ جیسے ایک جگہ فرمایا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا۔ اچھا، ختم اللہ علی قلوبہم کہہ کر اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ان میں استعداد تو تھی قبول حق کی، لیکن انہوں نے استعمال نہیں کیا۔
جیسے ایک جگہ آیا ہے کہ طبع اللہ علیہا بکفرہم، تو طبع اللہ نے فرمایا لیکن ان کے کفر کی وجہ سے ختم کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی، حالانکہ سبب ان کا کفر بنا تھا۔ لیکن یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص کسی کو ہر مہینے وظیفہ دیتا ہو اور پھر اس کی ناقدری یا عہد شکنی یا قانون شکنی کی بنیاد پر اس کا وظیفہ حسم کر دے، منقطع کر دے، تو بظاہر نسبت اس بادشاہ کی طرف یا ذمہ دار کی طرف ہوتی ہے کہ اس نے اس کا وظیفہ بند کیا، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سبب خود اس کی قانون شکنی بنی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اللہ بندے کو اختیار دیتا ہے، جب وہ اپنے اختیار کا سوء استعمال کرتا ہے تو پھر اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اور پھر دوسرا عضو ہے وَعَلَى سَمْعِهِمْ، ان کے کانوں پر۔ سمع اس کی تفسیر کر رہے ہیں مواضعہ ای مواضع السمع، ان کے سننے کے مواضع پر، سننے کی جگہ پر۔ یہ مواضع مقدر معنی ہے اس لیے کہ سمع یہ معانی میں سے ایک معنی ہے، جوہر کے قبیل کی چیز نہیں ہے بلکہ از قبیل معانی ہے۔ ختم کی نسبت اس کی طرف کرنا درست نہیں ہے، اس لیے مواضع السمع مراد لیا گیا کہ ان کے مواضع سمع پر، یعنی ان کے کانوں پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے کانوں پر مہر لگا دی تو یا وہ کچھ بھی نہیں سنتے تھے؟ ارے وہ تو سنتے تھے تبھی تو تکذیب کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے۔ تو جواب دیا فلا ينتفعون بما يسمعونه من الحق، یہ نہیں فرمایا کہ فلا يسمعون الحق، نہیں، لا ينتفعون یعنی سماع نافع نہیں ہوتا تھا، اور سماع غیر نافع کا لا سماع، جیسے سورہ انفال میں آیا ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم ولو اسمعہم لتولوا وہم معرضون۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ ما اسمعہم اللہ تعالی، لم یسمعہم اللہ تبارک و تعالی، اس لیے کہ جس چیز سے فائدہ ہی نہ ہو تو پھر وہ چیز نہ کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ سنی ہوئی حق باتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، اور فائدہ یہ ہے کہ آدمی سن کر انقیاد کرے اور اطاعت کرے، مان جائے بات، اور وہ نہیں مانتے تھے اس لیے گویا انہوں نے سنا ہی نہیں۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، غشاوتن کی تنوین تنویع کے لیے ہے، نوعیت، ان کے کانوں پر ایک خاص قسم کا پردہ پڑا ہوا ہے، ان کی آنکھوں پر غطاء، تو وہ پردہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی بھی چیز کو نہیں دیکھتے تھے۔ سمع جیسا ہی معنی ہے کہ فلا یبصرون الحق، وہ حق کو نہیں دیکھ پاتے تھے، حق ان کو نظر نہیں آتا تھا، وہ فرق نہیں کر سکتے تھے کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ابصار کو جمع لایا گیا، وہ اسم عین ہے، لہذا اس کا اسم ہونا مسلم ہے۔ سمع اور قلب یہ تمام جانب سے ادراک کرتے ہیں، اس لیے ان کے لیے ختم کا لفظ آیا جو تمام جانب سے رکاوٹ ہوتا ہے، اور ابصار صرف جہت مقابلہ کا ادراک کرتی ہے، اور اس کے حق میں مانع غشاوہ بنتا ہے جو اسی جہت کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اس لیے غشاوہ کو ذکر کیا گیا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ غشاوہ کا تعلق سمع و بصر دونوں کے ساتھ ہے۔ بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے جو آن لائن دروس میں زیادہ تفصیل سے ذکر نہیں کیا جانا چاہیے، قلت وقت بھی ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی کو ہدایت سے محروم کرنا چاہتے ہیں تو ان تین اعضاء کے اوپر وہ مہر لگا دیتے ہیں، ان تین اعضاء کو محروم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا
وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ پھر مرتب فرمایا کہ اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ اور یہ لوگ جب ہدایت سے محروم ہیں تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ۔ سمع میں بساطت ہے، اور آنکھ کی نوعیت یہ ہے کہ اس میں مختلف رگیں ہیں، اس لیے بھی اس کو جمع لایا گیا۔ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ عظیم، عظیم کی تفسیر دونوں اعتبار سے کی، قوی کہہ کر کیفیت کی طرف اشارہ، اور دائم کہہ کر کمیت کی طرف اشارہ ہے۔ اور ان کو اتنا بڑا عذاب اور دائمی عذاب اس لیے ہوگا کہ ان کی نیت دوام کی تھی کفر پر رہنے کی۔ عظیم، دائم، ان کی نیت یہ تھی کہ جب تک ہم مریں گے تب تک ہم کفر پر رہیں گے، اس لیے ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ یہ مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ جتنی مدت کفر کیا اتنی ہی مدت ان کو عذاب ہونا چاہیے۔ ان کی موت علی الکفر اس بات کو متحقق کرتی ہے کہ وہ اگر ابد الابد زندہ رہتے تو بھی وہ کفر ہی کفر کرتے۔ یہاں اللہ رب العزت سے ہمیں دعا کرنی چاہیے ان تینوں اعضاء کی سلامتی، ان میں قبول حق کے جذبات رہنے کی۔ دل پر زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دل کی کئی ایک صفات ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم میں صرف، قلوبہم منکرہ، قلب منکر بھی بنتا ہے۔ والموتى یبعثہم اللہ، قلب کو موت طاری ہوتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ختم کی صفت، اور طبع اللہ علیہا بکفرہم، طبع کی صفت۔ ثم قست قلوبکم، قساوت، بل ران علی قلوبہم، رین ہوتا ہے قلب پر۔ ومن یرد ان یضلہ، ضلال کی صفت۔ ولکن تعمی القلوب، قلب میں عمی ہوتا ہے۔ حمیت الجاہلیہ، جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیت حمیت الجاہلیہ، قلب حمیت سے متصف ہوتا ہے۔ اور علی قلوب اقفالھا، قفل ہوتا ہے اس پر۔ فی قلوبہم مرض، قلب بیمار ہوتا ہے۔ قلوبنا غلف، اس میں قلب کی صفت غلف بھی بیان کی گئی۔ قلب کو کہیں نفس سے تعبیر کیا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کہیں قلب سے إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ، اور کہیں امر سے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ ایک چیز نقطہ بلاغیہ کے طور پر یہ دیکھی جائے کہ قلب اور سمع کے لیے جملہ فعلیہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اس لیے کہ وہ اثر علت ہیں اور اس میں تجدد ہے۔ برخلاف وعلی ابصارہم غشاوۃ میں مبتدا اور خبر میں تقدیم و تاخیر ہے، لیکن وہ جملہ اسمیہ ہے کہ وہ اصل علت ہے، اور علت کے لیے استقرار اور دوام ضروری ہے، اس لیے اس کو جملہ اسمیہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، سمع کو بصر پر مقدم کیا، اور ان دونوں کو ایک ساتھ ویسے بھی ذکر کیا ہے۔ دائرہ بصر اوسع ہوتا ہے بنسبت دائرہ سمع کے۔ بصر حسین ہے، مظہر الحسن شیئان الفم والعینان، آنکھ صرف نور ہی سے متعلق ہے، یہ اس کے لیے وجہ شرافت ہے۔ اور بصر میں جمالیات و کمالیات اور عجائبات الہیہ زیادہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو سماع تو کروایا مگر دیدار نہ کروایا، باوجود طلب کے، یہ بھی شرافت پر دلالت ہے۔ اور ہم ویسے بھی کہتے ہیں کہ لیس الخبر کالمعاینہ، لیس وراء العیان بیان۔ اور جو لوگ سمع کی تفضیل کے قائل ہیں وہ عجیب بات کرتے ہیں کہ سمع شرط نبوت ہے، بصر شرط نبوت نہیں، ورنہ شعیب و یعقوب تو نابینا تھے علیہم السلام۔ نیز سماع کا تعلق مغیبات سے ہے، اور انبیاء کا تعلق بھی مغیبات کی خبریں دینے سے ہے۔ کان سے تمام جہات معلوم ہوتی ہیں، لہذا کان کے ذریعے صیانت زیادہ ہوتی ہے۔ سمع روشنی کا بھی محتاج نہیں، قرب کا بھی نہیں،
اور نطق و سمع میں تلازم ہے، اس لیے کہ اذا بطل النطق بطل السمع، اور افادہ و استفادے کا بازار نطق و سمع ہی پر ہے۔ اور ویسے بھی ان تسمع بالمعیدی خیر من ان تراہ، اور یہ بھی لکھا ہے علماء نے، حالت نوم میں بھی سمع پر تیقظ کا مدار ہے، نہ کہ بصر پر۔ پہلے کان جاگتے ہیں پھر آنکھ کھلتی ہے، اس میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے ہی تو فرمایا کہ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، نہ کہ علی عیونہم۔ سمع سے روح میں تموج اور ارتعاش ہوتا ہے، اور غشاوتن کے باوجود سمع کام کرتا ہے، نہ کہ بصر۔ یہ سمع و بصر میں کچھ مقابلہ بتایا۔ بہرحال یہ تینوں اعضاء قابل قدر ہیں۔ اب یہاں یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ جب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ایک جواب تو میں نے دیا کہ طبع اللہ علیہا مگر بکفرہم، اللہ نے بندے کو ارادہ اور قوت کسب دی ہے، مگر وہ ایجاد فعل کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ نے معمول مقرر کیا ہے کہ بندے کے ارادہ فعل کے بعد خلق و ایجاد فرماتے ہیں، تو اب قصور تو بندے کا ہی ہوگا۔ فعل قبیح اس لیے قبیح ہے کہ اس میں مفاسد غالب ہیں، یعنی یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے کفر پیدا کیوں کیا، جب پیدا کیا تو لوگوں نے اختیار کیا نا۔ ارے بھائی، خلق قبیح قبیح نہیں ہے، فعل قبیح قبیح ہے، اس لیے کہ فعل قبیح اس میں مفاسد غالب ہیں۔ خلق قبیح میں تو ہزاروں مسالے ہوتی ہیں، اگرچہ ان کا علم نہ ہونے پائے۔ عدم علم عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ورنہ بندہ مجبور محض بن جاتا۔ حقیقت خلق اور فعل یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ پھر ایک سوال جو میں نے درمیان میں اشارہ کیا کہ ان لوگوں کو ہمیشہ کا عذاب کیوں ہوگا، کچھ لوگ اس کے مخالف جاتے ہیں، ابن عربی اور بقول بعض کے ابن تیمیہ وغیرہ اور ہمارے زمانے کے متجددین کہ کفار بھی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، وہ سبقت رحمتی علی غضبی سے استدلال کرتے ہیں۔ سننا چاہیے، کفار اللہ کے بذات دشمن ہیں، اور سبقت رحمتی علی غضبی میں ذاتی غضب مراد نہیں بلکہ صفتی اور فعلی غضب مراد ہے۔ عصات مومنین کے ساتھ خدائے پاک کی ذاتی محبت ہے، اور غضب اگر لگتا ہے تو وہ صفتی غضب لگتا ہے، اس لیے وہ چند روز عذاب میں رہیں گے۔ اس کے برخلاف کفار ذات باری تعالیٰ کے منکر اور ذات باری تعالیٰ کے دشمن ہیں، نعوذ باللہ، اس لیے ان کو ملنے عذاب عذاب یہ دائمی ہوگا۔ قرآن کریم کی ہزاروں آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ تخفیف عذاب کی نفی ہے، تو پھر انہیں عذاب سے نکالنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اہل سنت والجماعت کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ کفار و مشرکین کو جہنم سے بالکل نکالا نہیں جائے گا۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور خالدین فیہا ابدا، اس قسم کے جملے بارہا آئے ہیں۔ قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تقلب کرتا ہے، وہ بدلتا رہتا ہے، اس لیے تثبیت قلب کی اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے۔ ان اعضائے ثلاثہ کی حفاظت حق تعالی شانہ سے طلب کرتے رہنا چاہیے، اور ان اعضائے ثلاثہ میں جن چیزوں سے اختلال ہوتا ہے ان چیزوں سے گریز کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے دلوں پر مہر نہ لگے اور ہمارے دلوں میں قبول خیر کی استعداد باقی رہے۔ حق تعالی شانہ ہمیں ان آیات سے سبق لینے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارا پہلا رکوع یہاں ختم ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔